بابو کچھ دیر آپ بھی کہہ دیجیے، اس پروگرام میں اگر آپ نے 10-15 منٹ تک اچھے انداز میں کسی موضوع پر خطاب کر دیا تو نہ صرف آپ کے والدین بلکہ گاؤں کے لوگ اور تمام شرکاء آپ کی کامیابی پر آشاش کریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ سے کہا گیا کچھ کہنے کے لیے آپ کھڑے ہی نہیں ہوئے یا کھڑے تو ہوئے لیکن اول پھول کچھ باتیں کہہ کر کے چلے آئے، تو یہاں اگر کلاس میں پہلی پوزیشن آپ لے کے جائیں گے درسی کتابوں میں تو بھی وہاں آپ کی کامیابی نہیں سمجھی جائے گی، آپ کو ناکام سمجھا جائے گا۔ تو قوم کو، پوری قوم کو آپ سے جو فائدہ پہنچے گا وہ آپ کی تقریر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تحریر سے بھی فائدہ ہوگا لیکن تحریر سے صرف پڑھے لکھے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکیں گے، یا جو لوگ اخبار و مجلات پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن تقریر ایک ایسا فن ہے جو ہمارے عامة الناس کے لیے ہے اور عمومی طور پر لوگ سب کے سب اس تقریر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہاں مقررہ مصرفیہ میں زیر تعلیم ہو یا مستقبل میں کسی دوسرے ادارے میں جائیں، لیکن جہاں بھی رہیں، جہاں بھی جائیں، آپ تقریر اور بچوں کی انجمن کی اہمیت کو سمجھیں، اس میں بھرپور حصہ لیں، محنت کریں۔ یہاں پورے سال یہ دیکھنے میں آیا اور تمام اساتذہ کا تجربہ رہا کہ طلبہ تقریر میں دلچسپی نہیں لیتے، انجمن میں شرکت نہیں کرتے، شرکت کرتے بھی ہیں تو چند کو چھوڑ کر کے اکثریت جو ہے غیر ذمہ دارانہ طور پر شریک ہوتی ہے، جو پہلو آپ کے مستقبل کے لیے بہت مضر ہے۔ آپ نامور خطبہ کو دیکھیے، بڑے بڑے خطبہ جو اس وقت ہیں یا جو گزر چکے ہیں، سب کے سب عالم دین نہیں تھے، سب کے سب دینی علوم کے ماہر نہیں تھے، تفسیر حدیث اور دیگر فنون کے جانکار نہیں تھے، لیکن تقریر کا جو انہوں نے ملکہ حاصل کیا، محنت کیا، مضامین کو سینوں میں رچایا بسایا، اچھے انداز میں کہنا شروع کیا، تو وہ بڑے بڑے علماء سے سبقت لے گئے اور پورے ملک میں ان کو شہرت ملی اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پڑھائی کے میدان میں کمزور تھے یا کمزور ہیں یا درسی کتابیں نہیں پڑھا سکتے۔ تو تقریر ایک میدان ہے جس میں آپ نام کما سکتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی میرے اس طلبہ کہ تقریر میں محنت کریں۔ یہ ادارہ اسی لیے آپ کو وقت دیتا ہے، کتابیں مہیا کرتا ہے، ایک دن تعلیم بند کر دیتا ہے کہ آپ تقریر میں ماہر ہو جائیں۔ اس کے خاطر سالانہ انجمن کی جاتی ہے، اس میں سب بچے شریک ہوتے ہیں، اساتذہ بیٹھتے ہیں اور نمبر لانے والوں کے لیے کتابوں کی شکل میں، کہیں کہیں نقد کی شکل میں بچوں کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ آپ تقریر کرنا سیکھیں۔ یہ وقت ہے، اس وقت آپ جو مضامین یاد کر لیں گے، ہم لوگوں نے بچپن میں جو مضمون یاد کیا تھا آج بھی اس کا اثر باقی ہے، آج بھی، اور جو تلفظ ہمارے اساتذہ نے درست کرا دیا تھا آج تک وہ یاد ہے کہ فلاں استاد نے فلاں غلط لفظ کو ایسے کہا تھا صحیح۔ آپ بھی انجمن میں شریک ہوتے ہیں، اساتذہ آپ کے لفظی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے کہ فلاں لفظ ہم جو اس طرح کہتے تھے وہ غلط ہے، صحیح اس طرح، تاکہ آئندہ عالم دین ہو کر کے کسی اسٹیج پہ آپ تقریر کریں تو جب ہنسائی آپ کی نہ ہو۔ اور رہ گئی بات سالانہ انجمن کی، تو بہرحال الجد فی الجد والحرمان فی الکسل ہے، عربی کا مشہور مقولہ ہے، محنت میں کامیابی ہے اور سستی میں ناکامیابی ہے، محرومیت ہے۔ جن بھی طلبہ نے محنت کی ہے وہ آج سب کے سامنے انعام لیں گے، ایک اعزاز ان کو حاصل ہوگا، ایک درجہ اور رتبہ ملے گا، اور جن لوگوں نے سستی کی ہے، کاہلی کی ہے، محنت نہیں کی ہے، تو وہ لوگ جو ہے ناکام رہیں گے
करना पड़ेगा, सर नीचा होगा। लेकिन बहरहाल जो लोग पोजीशन लाए हैं उन्हें चाहिए कि किसी तरह का अपने अंदर फख्र गुरूर न महसूस करें, कोशिश करें कि आइंदा और मेहनत करेंगे, और अगर किसी बड़े इदारे में गए तो वहाँ भी हम अपना एक मकाम पैदा करेंगे, वहाँ भी हम इंशाअल्लाह पोजीशन लाएंगे, या इसी इदारे में रहे तो आइंदा भी हम अपने मकाम पर कायम रहेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। वो जरूरत है पोजीशन लाने वाले तलबा के लिए। और जो पोजीशन से महरूम हो गए तो जाहिर बात है मुकाबला कहीं भी होता है तो मुकाबले में सब तो नहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 पे आ जाते हैं, 3 ही नंबर होगा जो 3 होंगे, बाकी लोग तो नीचे होंगे। तो ये कोई नाकामी की दलील नहीं है। उनको चाहिए कि अपने अंदर आज़्म, इरादा, हिम्मत पैदा करें कि आइंदा जब इस तरह का मौका मिलेगा कहीं भी तो हम और मेहनत करके हम भी पोजीशन हासिल करेंगे। यानी वो दिल का दाश्ता ना हो, हिम्मत ना हारें। ये मतलब नहीं है कि आज अगर पोजीशन नहीं मिली है तो अगले साल नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, मेहनत करेंगे। तो जरूर इस बात की है इस तरह कि आप लोग अपने दिलो दिमाग में खिताबत तकरीर की जो इस समाज में, इस माशरे में, खासतौर पर नेपाल जैसे कम पढ़े लिखे मुल्क में ये तकरीर की अहमियत है, उस अहमियत को समझें और अच्छे अंदाज में अच्छी बातें कहने का सलीका सीखें। अंजुमन का यही मकसद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप और हम तमाम लोगों को इस कौम का हकीकी रहनुमा और पेशवा बनाए। अल्लाह तौफीक दे कि उसके दीन की नशो-ए-शात हम इस पिछड़े हुए मुल्क में अच्छे अंदाज में कर सकें। अल्लाह ताला हमें दिन दुनिया की भलाई अता फरमाए, मरने के बाद आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।